السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم سب ایک آواز ہو جاتے ہیں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ظہر کی نماز کے بعد یہ محفل اس لیے رکھی گئی کہ آج چھٹی کا دن ہے۔ ہم ادھر ادھر بیٹھیں گے، اس سے اچھا ہو کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھیں اور کچھ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سنیں، تاکہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان کے بعد بھی کچھ تبدیلی آ جائے۔ ہم نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے کہ رمضان میں سر پہ ٹوپی رکھی، اسلامی لباس پہنا، نمازیں برابر پابندی سے پڑھتے رہے، سحری سے لے کر تراویح تک۔ اور جیسے ہی ماہ رمضان گیا، عید کے دن جو میں نے دیکھا ہے آج تک، عید کے دن ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سے پھر کوئی نماز نہیں۔ عید کے دن صرف ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر عصر سے مسجدیں ایسی خالی ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مہینے کے لیے کچھ فرض تھا ہم پر اور وہ ہم سے واپس لے لیا گیا ہے کہ اب تم پر کچھ فرض نہیں ہے، جاؤ آزاد ہو۔ نہیں، بلکہ جو کتابوں میں روایتوں میں آیا وہ یہ ہے کہ عید کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ اس دن سے ہمارے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی میں جھلک آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں۔ جب مسلمان ماہ رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں، 30 تراویح پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، اور جب عید کی نماز کے لیے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے پورا مہینہ کام کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے اب میری بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے چلے ہیں۔ اے فرشتوں بتاؤ ان مزدوروں کو کیا مزدوری دی جائے، کیا مزدوری دی جائے؟ فرشتے کہتے مولا ان کو معاف فرما دے اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے میرے فرشتوں، اگر یہ میرے بندے اپنے گھر سے گنہگار نکلے ہیں، مگر جب یہ عید کی نماز پڑھ کے لوٹیں گے تو اس حالت میں لوٹیں گے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو عید کے دن سے ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ سب اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ عید کے دن سے نمازوں کی ایسی پابندی کرنا، یہ سمجھ لینا کہ جو پچھلے گناہ تھے ہمارے آج تک، وہ اللہ نے روزے کے صدقے، نمازوں کے صدقے، تراویح کے صدقے اور عبادات کے صدقے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے بخش دیا۔ تو آج سے ہماری نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو پھر یہ زندگی کا آغاز انشاءاللہ نمازوں سے ہوگا، پھر نیکیوں سے ہوگا۔ کچھ لوگ داڑھیاں کٹوا لیتے عید کے دن، اب تو وہ دور نہیں رہا، ورنہ لوگ فلموں کی ٹکٹیں بھی اس دن بک کروا لیتے تھے کہ عید کے دن نماز کے بعد دوپہر کا کھانا کھا کے پھر چلے جانا ہے فلم دیکھنے کے لیے۔ اب تو خیر وہ دور نہیں رہا، لیکن پھر بھی میں تنبیہ کے طور پہ یہ کہوں گا کہ اب اس طرف رجحان نہ لے جائیں، آئے نیکیوں کی طرف آئے، اچھائی کی طرف آئے، بھلائی کی طرف آئے، اس لیے کہ بھلائی اچھائی ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی، ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی۔ میں نعت پاک پڑھنا چاہتا تھا مگر بات در پہ نکل گئی ہے، تو آئیے ایک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت بیدم وارسی نے لکھی ہے پڑھیں گے آپ۔ بہت بڑے عاشق گزرے، ایسے عاشق کہ جب وہ لکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کیا دل کی اتاہ گہرائی سے انہوں نے لکھا ہے۔
اور بہت مشہور کلام ہے، پڑھیں گے آپ؟ آواز آپ کی کم ہو گئی۔ روزدار عصر کے بعد تھوڑے سے ڈھیلے پڑتے ہیں، ابھی تو عصر نہیں ہوئی، ابھی تو زور کی نماز ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اب 17 رمضان آنے والا ہے۔ 17 رمضان کو اسلام کی بڑی یادگار جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہتے ہیں، سنا ہے نا آپ نے؟ لوگ اپنی ٹی شرٹ پر لکھواتے 313، یہ 313 وہی لوگ تھے جنہوں نے 17 رمضان کو روزہ رکھ کر کافروں سے جنگ کی تھی، اور اللہ نے ان کی ایسی مدد کی تھی کہ آسمان سے فرشتے آئے تھے۔ 5000 کا ذکر آتا ہے کتابوں میں، 5000 فرشتے آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور یہ 313 ان ہزاروں پر بھاری ہو گئے اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو جنگ لڑنے والے روزے سے تھے۔ اب آپ تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ انسان کو لاغر اور کمزور نہیں کرتا، روزہ انسان کو، مسلمان کو اندر سے بہت مضبوط اور طاقتور کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو نا تو روزہ رکھو، روزہ تم کو تندرست کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں روزہ رکھیں گے تو اور کمزور ہو جائے گے، لاغر ہو جائے گے، طاقت کم ہو جائے گی۔ نہیں، آپ ایک بار رکھ کر تو دیکھو، اور دنوں میں، ماہ رمضان کی بات نہیں کرتا، یہ تو فرض ہے، اور دنوں میں آپ روزہ رکھ کر دیکھو آپ کے اندر طاقت، اور کیسی طاقت۔ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ شہوت، اندر کی خواہشات تم کو غلط راستے پر لے جانے کو تیار ہیں، تو تم روزہ رکھ لو، یہ روزہ تم کو غلط راہ لے جانے سے روک لے گا، بری خواہشات سے روزہ روک لے گا۔ اب آپ سوچیں روزے کا کیا مقام ہے۔ جن کی شادی کرنے کی طاقت نہیں اور قدم غلط راستے پر اگر جاتے ہو تو ان سے میرے نبی فرما رہے ہیں، ان کو حکم دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ رکھ لو، یہ روزہ تمہاری بری خواہشات کو مٹا دے گا، تمہارے قدموں کو روک لے گا، تم روزے سے رہو گے، تم کو غلط جگہ نہیں جانے دے گا۔ یہ روزے کا پاور ہے، اس کی طاقت ہے۔ آپ نے 2-3 جملوں میں سب سمجھ لیا ہوگا کہ روزہ کتنا قیمتی ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین ماہ رمضان کے علاوہ بھی مہینے بھر میں 2، 4، 5 روزے رکھا کرتے تھے، ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے، اور بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں نا ان کے اندر بہت روحانیت ہے، بہت روحانیت ہے، بہت روحانی طاقت ہے۔ یہ سب وہ برکتیں ہیں، دین میں اللہ کے لیے روزہ رکھنا، رات کو تہجد کی نماز پڑھنا، پھر اللہ کا کلام پڑھنا، یہ ساری چیزیں مل گئی تھی تو اتنا پاور تھا، اتنا پاور تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تو وہ سونا بن جاتی۔ اور آج بھی ایک مسلمان اگر کسی مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا ہو جائے، مگر زبان میں تاثیر پیدا کر لیں، اپنی نگاہوں میں تاثیر پیدا کر لیں، اپنی ذات میں تاثیر پیدا کر لیں۔ آج ہی میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میرے غریب نواز کے بھی خلیفہ ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بھی خلیفہ و مرید ہیں، ان کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ درویش کے پاس، فقیر کے پاس تو کیا لینے آیا، میرے پاس کیا ہے؟ تو کہا میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا، آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا۔ تو کہا پھر؟ تو کہا وہ جو مٹی کی اینٹ پڑی ہے نا، آپ کہہ دو نا کہ وہ اٹھا لے۔ تو آپ نے کہا میری تھوڑی، تو کہا نہیں حضرت وہ آپ کی ہے، آپ کی ملکیت میں۔ تو آپ ہنس دیے، مسکرائے، کہا ٹھیک ہے جا اٹھا لے۔ جیسے اتنے ہاتھ لگایا وہ سونے کی ہو گئی۔ تو یہ اللہ والوں کے اندر یہ جو پاور تھا، جو روحانیت تھی نا، یہ ایسی تھی ماں سوا اللہ وہ کسی کو نہیں جانتے تھے، کسی کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کے لیے نماز پڑھنا، اس کے لیے قرآن پڑھنا، اس کے لیے سجدے کرنا، ذکر کرنا، یہ ان کے اندر ایسا پیوست ہو گیا تھا، آپ یہ کہو تو بے جانا ہوا کہ ان کی رگ رگ میں، خون کے ہر قطرے میں اللہ کی یاد، اس کا ذکر شامل تھا۔ پھر ان کا عالم یہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کے لیے قسم اٹھا لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پوری ہی کر دیتا تھا۔ تو یہ روزے کا جو ہلکا سا ایک ذکر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ وہ ہیں اگر ہم اور آپ ماہ رمضان کے بعد بھی اگر ایام بیس کے روزے رکھیں یا مہینے میں 1-2 روزے رکھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ اندر سے جو جسمانی گندگی ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور روحانی جو گندگی ہے انشاءاللہ وہ بھی جل کر خاکستر ہو جائے گی۔
وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ماہ رمضان کے بعد بھی روزے کے لیے تھوڑی سی آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العظیم بہت اس کی برکتیں میسر آئے گی۔ آئیے ایک نعت پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا اتنے لوگ درود پڑھتے ہیں میرے آقا خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ سبز گنبد وہ ان کا روضہ، وہ ان کی مسجد کا گوشہ گوشہ، وہ سبز گنبد وہ سبز گنبد وہ ان کا روضہ، وہ ان کی مسجد کا گوشہ گوشہ، قدم قدم پر لگے ہیں ایسا، فلک سے جنت اتر پڑی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا وہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے، وہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے، مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں، سواری ان کی ابھی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا اور آخری شعر شاعر کہتا ہے، بات میرے آقا کی مسجد کی، ان کی گلیوں کی ہے، تو شاعر کہتا ہے، نہیں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا، مدینے جیسا، نہیں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا، مدینے جیسا، نہ کیوں منور ہو چپا چپا یہ رب کے محبوب کی گلی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
بے خود کیے جاتے ہیں یا رسول اللہ، بے خود کیے جاتے ہیں یا رسول اللہ، بے خود کیے جاتے ہیں، انداز جبانہ عادل میں تجھے رکھ لوں یا رسول اللہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ عادل رکھ لوں، اے جلوہ جانان عادل میں تجھے رکھ لوں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، ہاں کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے یا رسول اللہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہم دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں یا رسول اللہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو یا رسول اللہ، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں یا رسول اللہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے عادل میں تجھے رکھ لوں، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا نہ بنایا ہے آقا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یا رسول اللہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں یا رسول اللہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے عادل میں تجھے رکھ لوں، جس راہ سے میں گزروں بس گیت تیرے گاؤں، جس راہ سے میں گزروں بس گیت تیرے گاؤں، آقا جس راہ سے میں گزروں بس گیت تیرے گاؤں،
جو دے کہ مجھے کہہ دے یا رسول اللہ جو دے کہ مجھے کہہ دے یا رسول اللہ جو دے کہ مجھے کہہ دے یہ ہے تیرا دیوانہ عادل رکھ لو یا رسول اللہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جل نادل میں تجھے رکھ لوں۔ اور اس کلام کا آخری شعر، لوگ مدینہ شریف جا رہے تھے، حضرت بیدم وارسی کہہ رہے تھے کہ مدینہ جانے والوں میرے آقا کی بارگاہ میں میری طرف سے کچھ تو تحفہ لے جاؤ، اب کیا دوں؟ تو ایک عاشق اب اپنے نبی کی بارگاہ میں کیا بھیج رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ میری دونوں آنکھیں نا، یہ دونوں آنکھیں لے کے چلے جاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ یہ آنکھیں بھی بڑی قیمتی ہے، اس کے بھی بڑے واقعات ہیں۔ مجھے یاد آیا تو سنا دیتا ہوں ایک چھوٹا سا عشق والا، تاکہ آپ کو بھی اپنے پیروں سے سچی محبت ہو جائے، جو لوگ مرید ہیں ان کو سچی محبت ہو جائے۔ ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید سے فرمایا، فرید ہمیں وضو کرنا ہے تو کہیں سے آگ لے آؤ تاکہ پانی گرم کر کے وضو کیا جائے۔ حضرت بابا فرید نکلے آگ لینے کے لیے کہ کہیں آگ مل جائے، تو دیکھا ایک آنے والا آدمی اپنے سر پر آگ لے کر آ رہا ہے، کہیں لے جا رہا ہوگا یا اللہ کی طرف سے کوئی خاص بات ہو۔ حضرت بابا فرید نے دیکھا تو کہا کہ رکو ٹھہرو، اس میں سے مجھے کچھ آگ دے دو۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا میرے شیخ میرے پیر کو جو ہے وہ وضو کرنا ہے تو پانی گرم کرنا ہے اس لیے۔ اچھا آپ کے پیر کے لیے چاہیے؟ کہاں؟ تو اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ میں تم کو آگ دیتا ہوں، کیا دو گے؟ بابا فرید خاموش ہو گئے، اندر سے عشق نے آواز دی، اے فرید جو قیمتی چیز ہو نا تیرے جسم میں وہ دے دے تو عشق کی لاج رہ جائے گی۔ آپ بول اٹھے، اے شخص تو مجھے آگ دے دے، میں اس کے بدلے میں تجھے آنکھ دے دیتا ہوں۔ اور ایسا ہو گیا، واقعہ ہے، ایسا ہو گیا، آنکھ نکال کے دے دی۔ آگ لیے، اپنے شیخ کے لیے پانی گرم کیے، وضو کے لیے پیش کیے، صبح فجر کی نماز میں آئے تو اس طریقے سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شیخ تو سب دیکھ رہے تھے، سب جانتے ہیں، روشن ضمیر ہے نا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب جان رہی کہ یہ بابا فرید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر جب فجر کی نماز میں آئے تو شیخ نے دیکھا تو فرمایا، فرید یہ پٹی کیسی ہے؟ تو کہا حضور وہ آنکھ میں تکلیف ہے، ہٹاؤ ہم بھی تو دیکھیں کیا تکلیف ہے۔ جب بابا فرید نے اپنے شیخ کے کہنے پر آنکھ سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ وہاں پر آنکھ۔ اللہ اکبر۔ شیخ نے فرمایا، فرید تم نے یہ آنکھ کیوں دی؟ تو کہا آنکھ کے بدلے شیخ آپ کو ہاں وضو کرنا تھا نا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، کس نے لی ہمارے فرید کی آنکھ؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس آنکھ تھی، تو حضور یہ آپ نے اس سے لے کر پھر بابا فرید کی آنکھ اپنی جگہ پر لگا دی۔ آج بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بابا فرید کی جب وہ آنکھ لگائی نا تو اس آنکھ سے یہ آنکھ زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ آج بھی ان کی جو اولاد ہیں، ان کا جو سلسلہ ہے، جو اولاد کی جو نسل ہے آپ کی، آج بھی ان کی اولاد میں ایک آنکھ بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بابا فرید کی اولاد ہیں، ان کی آنکھ آپ دیکھنا، ایک آنکھ سے دوسری آنکھ بہت زیادہ خوبصورت آپ کو نظر آئے گی۔ تو آپ یہ مت پوچھنا کہ آپ کا نسب کیا ہے، آپ کی نسل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ نہ پوچھنا، ان کی خوبصورت آنکھ دیکھ لینا، یہ آنکھ خود بتا دے گی کہ یہ بابا فرید کی اولاد ہے۔ اور حضرت بابا فرید جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد ہیں، آپ ہاں فاروقی ہیں۔ تو یہ آنکھ جو ہے نا، یہ آنکھ بڑی قیمتی ہے ہمارے جسم میں، اور جو عاشق ہوتے ہیں نا وہ قیمتی چیز ہی تو پیش کرتے ہیں، بہت محبوب چیز پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قیمتی چیز پیش کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر وہ چیز پیش کرو جو تم کو بہت محبوب ہو۔ اگر تم نے وہ چیز پیش کر دی تو پھر تم کمال کو پہنچ گئے، اصل نیکی کو پہنچ گئے تم، اگر تم اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔
تو یہ اولیاء اکرام جب جسم کی بات آتی تھی تو سب سے قیمتی چیز جو آنکھ ہے، یہ آنکھ نہ ہو تو یہ جہان کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دنیا پھر کیا دیکھے گا انسان اگر آنکھ نہ رہی تو وہ قیمتی چیز ہی اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر، اپنے پیروں کے نام پر وہ قیمتی چیز پیش کر دیتے ہیں، تو یہ عشق وہ ہوتا ہے۔ تو حضرت بیدم وارسی کہتے ہیں کہ مدینے جانے والوں میری آنکھیں لے جاؤ، لیکن اس کے پیچھے بھی ریزن کیا ہے دیکھیے آپ۔ حضرت بیدم وارسی یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ آنکھیں وہاں جائے گی نا مدینے، تو میرے رسول کے دربار کا نظارہ بھی کر لے گی، ان آنکھوں کو وہاں کا درشن بھی ہو جائے گا اور پھر حضور کی بارگاہ میں نذرانے کے نذرانہ بھی ہو جائے گا۔ تو حضرت بیدم وارسی کہتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو یا رسول اللہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں یا رسول اللہ، عادل اے جلوہ جانا عادل۔ اور پھر مدینے سے اتنی محبت ہے حضرت بیدم وارسی کو کہ کہتے ہیں بیدم تیری قسمت میں سجدے تھے اسی در کے، بیدم تیری قسمت میں سجدے تھے اسی در کے، ہاں بیدم تیری قسمت میں ٹکڑے تھے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا یا رسول اللہ، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا عادل میں تجھے رکھ لوں یا رسول اللہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے عادل میں تجھے رکھ لوں۔ میں امام صاحب اور مؤذن صاحب سے کہوں گا کہ آپ لوگ آرام کریں، اس لیے کہ محفل چلے گی، آپ تھوڑا سا آرام کریں۔ آپ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا۔ اس لیے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں اور کیا کہتے ہیں بڑوں کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کر سکتے۔ اب ہم سب برابر ہیں، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب اگر کچھ کہوں گا تو انشاءاللہ آپ میری باتوں کو انشاءاللہ مانیں گے بھی اور آپ کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عمل کرنے کی، اس لیے کہ میں یہاں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے ایک محبت سے، ایک پیار سے، اور یہاں آنے کا مقصد، یہاں آنے کی کوئی لالچ ہے تو وہ یہ ہے کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں اسلام کی روشنی میں، اس کو آپ قبول کر لیں تو انشاءاللہ یہ مہینہ اور اس کے بعد 11 مہینے انشاءاللہ سب اچھے ہو جائیں گے۔ ویسے ماہ رمضان کا ہر دن بہت بہترین دن ہے، جانتے ہیں آپ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے کتنے بے حساب، میں گنتی بتاؤں گا آپ کو تو بہت لمبی ہو جائے گی، بس اتنا کہوں گا، بے حساب گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں بخش دیتا ہے۔ ان میں کہیں ہمارا بھی نام آ جائے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہم کتنے گنہگار ہیں۔ ایک اللہ والے نے کہا تھا، ایک ولی نے کہا تھا کہ کون کتنا گنہگار ہے وہ خود جانتا ہے، اس لیے اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ ہاں تم خود جانتے ہو نا کہ تم کتنے گنہگار ہو، دوسرا کیا جانے گا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے۔ تنہائی میں
لوگوں کے سامنے کھلے میں چھپ کر جو بھی ہے، ہر انسان خطا کار ہے، تو انسان خود جانتا ہے کتنا گنہگار ہے، تو جو جتنا اپنے بارے میں جانتا ہے مجرم ہو، اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ آج میں نے اس لیے اس آیت پاک کو پڑھا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ آج میری چند باتوں کو آپ گانٹھ باندھ لینا، اپنے ساتھ لے جانا۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، بہت محبوب رکھتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور میں توبہ کی ایک بات بتاؤں، کوئی بھی کسی کا انتظار اتنا نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے گنہگار کا انتظار کرتا ہے، کہ کب میرا گنہگار بندہ میری بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ اللہ پاک ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کی رحمت ہم گنہگاروں کی توبہ کا انتظار کرتی ہے کہ کب یہ گنہگار توبہ کرے اور کب ان کو بخش دیا جائے، کب بخش دیا جائے۔ اور ہم ہیں کہ وقت ٹالتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ الگ الگ روایتیں، کہیں 100 مرتبہ کا بھی ذکر آیا، کہیں تو 300 مرتبہ کا ذکر آیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں، جو سید المعصومین ہیں، میرے آقا معصوم ہیں، اللہ کا ہر نبی معصوم ہے، میرے آقا تمام نبیوں کے سردار، اس لیے سید المعصومین ہیں حضور خود توبہ کرتے ہیں، تو ہم گنہگاروں کو نہیں ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں۔ اور توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اندر سے بھی پاک کرتی ہے اور باہر سے بھی پاک کرتی ہے۔ میں جو باتیں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ تھوڑا سا اس کو میرے جانے کے بعد تھوڑا پریکٹیکل کر کے دیکھیں نا آپ، کہ انہوں نے جو جمعہ میں کہا یا اور دنوں میں جو کچھ کہا، ہم تھوڑا سا عمل کر کے دیکھیں۔ آپ کوشش کیجئے نا، دیکھیں نا آپ، انشاءاللہ کتنا رنگ آئے گا۔ اس لیے کہ کہنا الگ ہے، کرنا الگ ہے۔ صرف سن لینا یہ الگ چیز ہے، اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ کرنے والا جانتے ہیں آپ اللہ کو کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان غلطی کر کے اپنی غلطی کو مان لیتا ہے نا، اللہ کو اس سے بڑا پیار آتا ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے امام غزالی کی کتاب مکاشفۃ القلوب سے یہ بتانا چاہتا ہوں، توبہ کی کیا شان ہے، تاکہ آپ لوگوں کے اندر توبہ کا جذبہ، ہم سب کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور ہم سمجھیں کہ توبہ اتنی بڑی چیز کا نام ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، ایک نوجوان شخص کسی عورت پر وارفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ ایک دن پتہ چلا کہ یہ عورت سفر پر جانے والی ہے قافلے کے ساتھ، تو وہ بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ چلا، کوئی کام نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس چلا۔ جب رات کو وہ قافلہ ٹھہرا، سارے لوگ سو گئے، تو یہ نوجوان اس عورت کے پاس پہنچا، مجھ سے بتایا کہ میں تیرے لیے آیا ہوں۔ اس سے کہا ایک کام کرو، سارے قافلے کا، آپ سمجھ سکتے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ پورے قافلے کا ایک چکر لگاؤ، دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، اگر کوئی جاگے گا تو ہماری یہ ملاقات بدنامی ہو جائے گی نا، بڑی غلط بات ہو جائے گی یہ۔ تو اس نے چکر لگایا، تو آ کر اس نوجوان عورت سے کہتا ہے کہ سن، میں نے سب چکر لگایا، سب قافلے والوں کو دیکھا، سب سو رہے ہیں، اب ہم آرام سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اتنا جب اس نے کہا تو اس عورت نے کہا، کیا خدا بھی سو رہا ہے؟ کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا نہیں، اللہ تو نہیں سو رہا۔ تو کہا کہ جو پروردگار جزا اور سزا کا مالک ہے، جب وہ جاگتا ہے اور وہ سب دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس خدائے وحدہ لا شریک حی و قیوم کے سامنے ہم گناہ کریں گے، ملاقات کریں گے؟ اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ امام غزالی نے لکھا ہے، اور روتے روتے وہاں سے چلا، اللہ مجھے معاف کر دے، تو مجھے دیکھ رہا، میں گناہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے سفر کر کے اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ تھر تھراتے، کانپتے، روتے ہوئے امام غزالی لکھتے وہ چلا،
چلتا رہا، پوری رات چلتا رہا، روتے روتے پتہ ہی نہیں چلا کہ رات ختم ہو گئی، صبح کا اجالا ہو گیا۔ ایک بستی سے گزرنے لگا تو بستی کے لوگ کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھنا آج آپ توبہ کی شان دیکھنا، آپ اس کی برکت دیکھنا۔ جب آپ بھی سچے دل سے توبہ کریں گے نا، جتنے بیٹھے ہیں سب، میں، ہم سب، جب سچے دل سے ہم سب توبہ کریں گے نا، انشاءاللہ دیکھنا کہ جس کی زندگی میں جو جو دروازہ بند ہے انشاءاللہ کھل جائے گا۔ آپ اکیلے اس کو دیکھنا، ہر شخص اکیلا اس کو محسوس کرنا کہ ابھی تک جتنے دروازے بند تھے ہماری کامیابی کے، انشاءاللہ آج سچی توبہ کے صدقے انشاءاللہ وہ سب دروازے کھلنے لگیں گے۔ آپ محسوس کردہ۔ امام غزالی لکھتے ہیں وہ چلا تو کچھ لوگ اس گاؤں میں کھڑے تھے، کسی کا انتظار کر رہے تھے، اسے پکڑا، کہا ہمارے یہاں بارش نہیں ہوئی، آپ دعا کر دو کہ ہمارے یہاں بارش ہو جائے۔ اب وہ تو رات بھر سے توبہ توبہ کرتے چل رہا تھا، روتے روتے چل رہا تھا، وہ جانتا کہ میں کتنا گنہگار ہوں، گناہ کے ارادے سے ہی چلا تھا، گناہ کے ارادے سے چلا تھا، وہ خود اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کہا کہ نہیں میں بہت گنہگار ہوں، آپ مجھے جانے دو۔ کہا نہیں تم کو تو ہمارے یہاں دعا کرنی پڑے گی، کسی کہنے والے نے کہہ کر گیا ہے کہ جو شخص مسافر آئے گا نا تمہارے گاؤں میں پہلا، اس سے دعا کروانا تو تمہارے یہاں بارش ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں اتر جائے گی۔ کہا نہیں تم کو دعا کرنی پڑی۔ جب سب گاؤں والے ایک ساتھ ہو گئے، ایک زبان ہو گئے، اسے پکڑ لیا کہ تم کو دعا کرنی پڑے گی۔ پھر وہ آدمی مجبور ہو گیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، مگر یہ گاؤں والے، یہ بستی والے یہ نہیں جانتے، اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تیرا نیک بندہ ہوں، تیرا دوست ہوں، تیرا خاص بندہ ہوں، اللہ یہ مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو بہتر جانتا میں بہت گنہگار ہوں، مگر پروردگار آج میں نے جو رات بھر تیری بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، مولا اگر تو نے میری وہ توبہ قبول کر لی ہے، میری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تو پروردگار ان بستی والوں پر اپنی رحمت برسا دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ روتے روتے گڑ گڑاتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہا تھا، اپنی توبہ کی دعا کر رہا تھا، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا، اور اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ ان بستی والوں پر باران رحمت چھایا اور چھم چھما چھم وہاں پر بارش شروع ہو گئی۔ کیا جب ایک شخص کی وجہ سے پوری بستی والوں پر اللہ کی رحمت برس سکتی ہے، تو کیا ایک گنہگار جو سچے دل سے توبہ کرے گا، اس کے اوپر، اس کے گھر پر، اس کے پریوار پر اللہ کی رحمتیں نہیں نازل ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو بتاتے بتاتے ایک چیز مجھے اور یاد آئی، وہ بھی سن لیجیے آپ۔ میں یہ توبہ کی جھلک اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے کب اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھنا، کمتر نہ سمجھنا، اپنے سے چھوٹا کبھی نہ سمجھنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ذکر کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، توبہ استغفار کی وجہ سے بہت اونچا مقام رکھتا ہو، ہم کو کیا پتا۔ تو کسی کو حقیر نہ سمجھو، اگر اس کی کوئی خطا دیکھو تو صرف اس کی اصلاح کر دو، اچھے سے، پیار سے، مسکراتے ہوئے، ورنہ یہ نہ کہو کہ وہ تو ایسا اور میں تو ایسا ہوں۔ نہیں، ہم جو کچھ نیکی کرتے ہیں، جو کچھ اچھا کام کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، ورنہ ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے گنہگاروں کو کیسے معاف کرتا ہے اس کی ایک جھلک میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر ایک دور ایسا آیا کہ بارش نہیں ہوئی۔ پیغمبر دعا کر دے تو نہیں ہوگی بارش، مگر آج اللہ کو کچھ بتانا ہے۔ خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے کر ایک جگہ آ کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ میری قوم پیاسی ہے، اللہ بارش برسا دے، باران رحمت کا نزول کر دے، اللہ تیری رحمت سے سیراب کر دے۔ آواز آئی، غور سے سننا آپ، کیا آواز آئی؟ اے پیغمبر، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، یہ جو تیری قوم ہے نا، جو تو لے کر آیا ہے، اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو میرا بہت نافرمان ہے،
میرا بہت گنہگار ہے، بس اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو روک دیا ہے۔ وہ چلا جائے گا نا نکل کے تیری بستی سے، تیری قوم میں سے، اے موسیٰ بارش ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا فرمان، اللہ کی وحی سن کر وہیں سے آواز دیتے پہاڑ کی چوٹی سے کہ اللہ کا ارشاد ہوا ہے کہ میری قوم میں، یعنی یہ جتنے لے کر آیا ہوں میں، ان سب میں ایک ایسا پاپی ہے، ایک ایسا گنہگار ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش روک لیے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ پاپی نکل جائے، یہاں سے چلا جائے، تاکہ اللہ کی طرف سے رحمت برسے، بارش ہو۔ اب جو شخص گنہگار تھا نا، وہ جانتا ہے کہ یہ پوری قوم میں ہی وہ گنہگار ہوں جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ کیا کبھی ہمارے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں اللہ کا؟ ہمارے اندر کبھی یہ چیز آئی ہے؟ نہیں۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں۔ نہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید ایسا ہونا چاہیے کہ فرشتے اس کے گناہ نہ لکھے، فرشتے اس کے گناہ نہ لکھے، مرید ایسا ہونا چاہیے۔ ہے ہمارے اندر، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ فرشتے نیکیوں سے زیادہ ہمارے گناہ ہی لکھتے ہیں۔ ہم اتنے گناہ کرتے، اتنے جرم کرتے ہیں۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ نے جب اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ شخص یہاں سے نکل کر چلا جائے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو، بارش ہو، لیکن آپ نے کیا دیکھا؟ وہی نکلنے والا نکلا نہیں، سب کھڑے کے کھڑے۔ اب جو شخص بہت گنہگار تھا اس نے چادر میں اپنا سر چھپا لیا، رونے لگا، رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے مالک میں بہت گنہگار ہوں اور میری وجہ سے ہی بارش رک گئی ہے۔ اے اللہ آج تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ آج کے بعد وہ گناہ نہ کروں گا جو میں کرتا تھا، تیری نافرمانی نہ کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری خطاؤں کو بخش دے، مولا آج کے بعد گناہ نہ کروں گا، اب تیری بات سنوں گا، تیری بات مانوں گا، تیری فرما برداری کروں گا۔ آج تک تیری نافرمانی کی، تیرے رسول کی نافرمانی کی، تیرے نبی کی بات کو میں نے پس پش ڈالا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ رو رہا تھا، چادر کے اندر منہ چھپا کر رو رہا تھا، گریہ وزاری کر رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ ادھر اس کے آنسو ٹپک رہے تھے، ادھر اللہ کی رحمتیں آسمان پر گردش کر رہی تھی، باران رحمت چھٹ چھٹ کے آ رہے تھے، رحمت کے بادل گر رہے تھے، اندھیرا سا چھا گیا اور پھر چھما چھم بارش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بارش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، قوم کے لوگ حیران کہ کوئی نکل کے گیا تو نہیں، پھر بارش کیسی ہو رہی؟ پھر اللہ کے پیغمبر نے ایک آواز لگائی، اے اللہ یہاں سے کوئی گیا تو نہیں، پھر یہ رحمت کی بارش کیسی؟ آواز آتی، پیغمبر جس کی وجہ سے ہم نے بارش روکی تھی نا، اسی کی وجہ سے ہم نے بارش کی، جس کی وجہ سے بارش روکی تھی مولا تو نے پہلے نہیں بتایا، اب تو بتا دے کہ وہ کون ہے۔ ارشاد ہوا، پیغمبر ہم نے جب وہ گنہگار تھا، جب تو اس کے عیب نہ ظاہر کیے، اس کا چہرہ نہ بتایا، پیغمبر اب تو اس نے معافی مانگ لی ہے، اب تو سچی توبہ کر لی، اب ہم کیوں کر لوگوں کے سامنے اس کا نام اور اس کا چہرہ ذکر کریں گے؟ اے پیغمبر ہم رحیم و کریم ہیں، جب بھی ہمارا گنہگار ہماری بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا ہم اسی طریقے سے اس پر اپنی رحمت کی بارش فرمائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے دو ٹکڑے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے امام غزالی کی کتاب سے، یہ ہمارے لیے آج کافی ہوں گے انشاءاللہ۔ اب میں توبہ کی سچی بات بتاؤں، توبہ کی سچی بات یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہ ہے سچی توبہ۔ ایک شراب پینے والا پھر کبھی شراب نہ پیے، ایک جوا کھیلنے والا ہاں کبھی تاش کے پتے نہ پکڑے، یا ایک اور کوئی غلط کام کرنے والا ادھر نہ جائے۔ ایک بار تم توبہ کر کے تو دیکھو، سچی توبہ، انشاءاللہ العظیم
میرا پروردگار اس سچی توبہ کی برکت سے تمہارا دل بھی روشن کر دے گا، تمہارا چہرہ بھی روشن کر دے گا۔ ایک بار سچی توبہ کر کے تو دیکھو، توبہ میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ اچھوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اب اچھا انسان کیسے بنے گا؟ جب وہ گناہوں سے توبہ کر کے اچھی راہ پر آئے گا، تب وہ گناہ ہی کرتا رہے گا۔ مجھے تو اتنے سارے ولیوں کے واقعات اس وقت یاد آتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ اگر میں ان کا ذکر کروں کہ انہوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تو اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایسے ایسے لوگ جن کی زندگی میں کچھ برے کام تھے، انہوں نے توبہ کی اور برے کام چھوڑ دیے، تو اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ میرے غوث پاک کا جو پیروں کا سلسلہ آتا ہے نا، وہ پیروں میں ان کا نام ہے۔ غوث پاک کے پیروں میں جو سلسلہ چلتا ہے اوپر، ان بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے۔ جب انہوں نے سچی توبہ کر لی تو اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا۔ تو آپ توبہ کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھنا۔ میں اس کی ایک جھلک اور آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، ابھی آپ دیکھو، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، مثال کے طور پر گاڑی چلا رہے تھے، کسی کو لگ گیا، یا کوئی اور وجہ سے کسی کا نقصان ہو گیا، اور آپ نے جیسے کہا بھائی معاف کر دو، وہ کتنا بھی غصے میں ہوگا نا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بھائی جیسے آپ کہو بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، اتنا صرف آپ کہہ دو بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دو، کیا ہوگا؟ سچ بتاؤ آپ کیا ہوگا؟ اور جو غلطی نہیں مانتے، اکڑتے ہیں، وہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، وہیں سے بات بگڑتی ہے۔ آپ دنیا سے اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ آپ کی غلطی تھی، آپ سے غلطی ہو گئی، اس کے بعد بھی آپ اکڑ گئے تو جھگڑا ہوا، بات اور بڑھ گئی۔ اس کو آپ مثال کو اس طرف لیجیے آپ کہ بندہ گناہ کر کے بھی یوں رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اکڑتا ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں، ابلیس اکڑ کرنے والا تھا، ابلیس شیطان اکڑ گیا تھا، تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا، اور آج شک مردود ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، جھک گئے، معافی مانگ لی، آپ دیکھو آج ان کا کیا مقام ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں میں آپ کو، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا کی طرف آئے، یہ تو اللہ کا نظام قدرت ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے گندم کا دانہ کھا لیے، پھر آپ کو جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اس کو اپنی غلطی سمجھتے تھے کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ سمجھتے تھے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مگر یہ بھی قدرت کا راز تھا، نظام قدرت تھا، آپ کو دنیا میں آنا تھا، اور یہ دنیا کی پیدائش ہونی تھی انسانوں کی، اس لیے آپ بھیجے گئے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت کی ایک بات کو اپنی غلطی سمجھتے تھے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں 300 سال تک روئے۔ کتنے سال؟ سب مل کر بولے نا۔ ہماری زندگی ہے 50 60 70 80 ختم، وہ کتنے سال روئے؟ 1000 سال کی عمر شریف ہوئی، کتابوں میں اتنا آیا ہے۔ 1000 سال کی حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف ہوئی، 1000 سال، اس میں سے 300 سال آپ روتے رہے۔ 300 سال معمولی بات ہے۔ عاشورہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے دن ہیں، اس سے پہلے تو بہت بڑے بڑے دن ہوا کرتے تھے۔ 300 سال تک روئے، اور اللہ کی بارگاہ میں کیسا روئے؟ توبہ کرتے تھے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا قرآن پاک کی آیت، آپ توبہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اپنی معافی چاہتے تھے، 300 سال تک روئے۔ اور آپ پوری بات جانتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا حضور کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آدم، جسے تم غلطی سمجھتے ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہیں پر بس نہیں، میں اب خاص بات اس میں کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام سے اللہ راضی ہو گیا، اس بات پر اللہ خوش ہو گیا، تو فرمایا کہ آدم، یہ جو تم نے وسیلہ پیش کیا ہے میرے نبی کا، جو توبہ کی تم نے سچی، اگر تمہاری اولاد میں جو کوئی بھی توبہ کرے گا ہم اسے بخش دیں گے۔ اللہ کب تک جانتے آپ کیا ارشاد ہوا؟ ارشاد ہوا آدم، جب
تیری اولاد کا موت کا وقت قریب آئے گا نا، سانس یہاں اٹکی ہوگی، سانس یہاں اٹکی ہوگی، موت بالکل قریب ہوگی، اگر اس وقت بھی سچی توبہ کرے گا تو میں اس وقت بھی اس کو معاف کر دوں گا۔ کتنا رحیم ہے اللہ، کتنا کریم ہے میرا پروردگار، ہے اس کی رحمتوں کا کوئی حساب؟ ہے کوئی دائرہ ہے اللہ کی رحمتوں کا؟ بے حساب، بے حساب اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں۔ تو ہم کو توبہ بھی کرنی ہے، اور ہم کو پاک اور صاف پر بس ایک دو بات بول دوں گا میں انشاءاللہ، پھر زندگی رہے تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور روزہ ہے اس لیے آپ بھی بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، ورنہ یہ وقت کھانا کھانے کا وقت ہے، اور دنوں میں پاکی اور صفائی جو ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو گندے سندے کپڑے پہنتے ہیں، گندا سندہ چہرہ رکھتے ہیں، میں ان سے خاص کہوں گا کہ وہ اپنی عادت کو تبدیل کرے۔ بہت لوگ ہیں، میرے آقا کی سنت ہے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہ، میں اچھے کپڑے یہ نہیں کہتا نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرے ہو، اچھے کپڑے پہننا، وقار کے ساتھ رہنا۔ جن کے چہرے خالی ہیں نا، وہ اپنے چہرے داڑھی سے سجائے، اس کو کیسے کہتے ہیں؟ وقار سے رہنا۔ مرد ہو تو یار نظر آنا چاہیے کہ مرد ہو، جو بالکل کلین سے ہوتے ہیں نا، میں ان سے کہوں گا کہ یہ عمل آپ کا اچھا نہیں ہے۔ عورت اور مرد میں کیا فرق ہے؟ بولیے نا ذرا، بولیے کیا فرق ہے؟ دونوں میں ہے کچھ فرق، مرد اور عورت میں؟ چہرے سے کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا، کہ یہ مرد آ رہا ہے کہ عورت آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا کہ اپنے چہرے سے، عورتوں کے لیے ان کے بال ان کی زیب و زینت ہے، ان کی خوبصورتی ہے۔ عورتوں کی خوبصورتی ان کے بال ہیں، سر کے بال، اور مردوں کی خوبصورتی جو ہے وہ۔ اب آپ مجھے بتائیے دنیا کا سب سے حسین انسان کون ہے؟ سب سے خوبصورت؟ آپ کو کہنا پڑے گا اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے سب سے حسین خوبصورت انسان ہے حضور، بولیے نا، آپ بولتے رہیے، حضور سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور کا چہرہ، ایسا چہرہ میرے آقا کا۔ دنیا کے سب سے حسین اور خوبصورت انسان رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضور کے چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی، ہے۔ اور ہم نے اور ایک نام سنا ہے جو بہت خوبصورت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، سنا ہے نا؟ کتنے خوبصورت تھے؟ اتنے خوبصورت تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یوسف کو اللہ نے آدھا حسن دیا ہے میرا۔ تو دنیا والے ان کو فرشتہ کہتے تھے، یہ تو فرشتہ ہے، اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت کہ لوگ ان کو فرشتہ کہتے تھے۔ اور آپ نے واقعہ بھی سن لیا ہوگا کہ عورتوں نے جب پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا نا، تو چھریوں سے وہ پھل کاٹ رہی تھی تو اپنے انگلیوں کو کاٹ لی تھی، اور خبر بھی نہیں کہ انگلیاں کٹ گئی۔ حسن یوسف دیکھتے رہ گئے، حسن یوسف دیکھتے رہ گئے، انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آدھا حسن ان کو دیا گیا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے اتنے خوبصورت انسان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی اللہ کے ہر نبی کی سنت ہے۔ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر بھی، آواز نہیں آ رہی، ان کے چہرے پر بھی، اور ان کو جس رسول کے صدقے سے حسن ملا اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی۔ تو جن کے چہرے پر نہیں ہے ابھی، انشاءاللہ اب ہوگی۔ چندہ تو نہیں مانگ رہا ہوں، سجائیے اپنے چہرے کو۔ دیکھیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت آ گئی نا تو آپ بغیر داڑھی کے چلے جاؤ گے، اور پھر واپس آؤ گے کیا؟
آؤ گے؟ نہیں آؤ گے نا؟ تو کیا خالی خالی چہرہ لے کر جائیں گے آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی تو فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ چراغ ہیں تمہاری قبر کا، اس کی لو کو بڑھائیے۔ خسخسی داڑھی ویسا چہرہ مت رکھیے، ایسا رکھیے کہ لگنا چاہیے کہ مرد کا چہرہ ہے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دل پر یہ بات لگے، یہ چہرہ مرد کا چہرہ ہو، ایسا لگنا چاہیے۔ آپ کا چہرہ، ہمارے اولیاء اکرام کا چہرہ ایسا تھا، ان کی داڑھی، حضرت خواجہ جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی گھنی داڑھی تھی آپ کی، پورا سینہ مبارک ڈھک جاتا تھا۔ اور بعض لوگوں نے تو لکھا اگر مکھی چلی جاتی نا اندر، نکل نہیں پاتی تھی۔ آپ چھوٹا چھوٹا چہرہ لے کر گھومتے ہیں، بڑھنے دو، فل چہرہ رکھو، ایسا چہرہ رکھو۔ لوگوں نے بتایا ہے، بتانے والوں نے، کہ حضور مدنی میاں صاحب قبلہ، ان کے والد صاحب حضور محدث اعظم، ان کا چہرہ ایسا تھا کہ سینہ ڈھک جاتا تھا، دیکھتے تو لوگ ایسا کہتے تھے جیسے ایسا لگتا ہے کوئی شیر ہے۔ آپ لوگ بھی ایسا چہرہ سجائیے، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کو مل جائے، ایسا چہرہ سجائیے کہ دیکھنے والے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ داڑھی کا کیا رعب اور کیا دبدبہ ہے۔ بات تھوڑی پلٹ گئی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ جسمانی طور پر بھی آپ پاک صاف رہیں گے، اس لیے کہنا چاہوں گا کہ داڑھی کا بھی اپنا ایک رعب ہے، ایک دبدبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص مارنے کے لیے آیا تھا، واقعہ بہت لمبا ہے، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ وہ ایک شیشی لے کر آیا تھا جس میں ایک ایسی خوشبو تھی کہ اگر وہ ناک سے ٹکرا جائے تو انسان مر جائے۔ جب وہ لے کر آیا تھا حضرت عمر کے لیے کہ ان کو تلوار سے تو نہیں مار سکتے، بہت دبدبا تھا، سامنے آ کر تو نہیں مار سکتے۔ قیصر و کسریٰ جسے سپر پاور طاقت کہتے اس زمانے کی، وہ سب لرزتے تھے، کانپتے تھے حضرت عمر سے۔ یہ دبدبا تھا آپ کا، یہ رعب تھا۔ تو داڑھی مبارک آپ کی ایسی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی داڑھی تھی کہ کتابوں میں آیا جب وہ شیشی لے کر آیا نا کہ خوشبو جائے گی، ان کی ناک سے ٹکرائے گی، وہ مر جائیں گے، سب اپنے لیے آسانیاں ہو جائے گی۔ جب شیشی لے کر وہ پہنچا تھا نا، حضرت عمر کی آنکھ کھلی اور جب آپ کا چہرہ اسے دیکھا، شیشی گر گئی تھی، ہاتھ سے شیشی گر گئی تھی۔ جو دشمن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لے کر اکیلے میں مارنے کے لیے آیا تھا نا کہ حضور اکیلے مار دوں، تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے تلوار رکھ کے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کون بچائے گا، تو میرے آقا نے جب پلٹ کے اس کو دیکھا تھا نا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی تھی۔ واقعات بہت سب ہیں، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ داڑھی اپنے چہرے پر سجاؤ، رعب دار لگنا چاہیے کہ ایک مومن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ غیر، میں مسجد میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، غیر جب اپنے دھرم کے جب پیشوا بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، تو ان کو بھی داڑھی رکھنی پڑتی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ چیزیں جس سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سب جگہ بلند رکھا ہے، میرے آقا نے کسی کو نیچے رکھا ہی نہیں۔ جو بھی ان کے قدموں میں آئے گا انشاءاللہ عروج پائے گا، بلندی پر جائے گا، اور اتنی بلندی پر جائے گا کہ جب وہ قبر میں جائے گا نا، پوری زندگی اپنے نبی کی اطاعت کر کے جب قبر میں جائے گا نا انشاءاللہ، تو یہ فرشتے اس سے سوال نہیں کریں گے بلکہ اس کا ادب و احترام کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام۔ تو آپ توبہ میں بھی جلدی کریں، اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات کہہ دوں، مجھے گھر کے اور پریوار کی بات یاد آئی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، صرف مسجد اور باہر کی باتیں نہیں ہیں۔ ایک شخص کا طلاق ہوا، لوگوں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، تو کہا میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی تھی اس لیے وہ مجھ سے طلاق لے کر چلی گئی۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ تو اس نے اس کا جو ریزن پیش کیا وہ یہ تھا کہ میں
جب مزدوری کر کے محنت مزدوری کر کے گھر آتا تھا تو ایسے ہی کپڑے، ایسی گندگی، ایسی پسینے میں شراب، اور ایسے آ کے میں بستر پہ لیٹ جاتا تھا، سو جاتا، پھر صبح اٹھ کر میں پھر اپنی محنت مزدوری کے لیے چلا جاتا تھا۔ تو یہ پیش کیا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اس لیے میں اس کے پاس اب رہنا نہیں چاہتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آدمی کو تھوڑا سا اسلام کی تعلیم لینا بہت ضروری تھا کہ اسلام نے کب تم کو گندہ رہنے کے لیے کہا۔ کیا تم محنت مزدوری کر کے آنے کے بعد غسل نہیں کر سکتے؟ تھوڑا پانی نہیں ڈال سکتے؟ کیا تم کپڑے نہیں بدل سکتے؟ پاک صاف رہو، ستھرے رہو، اچھے رہو اور خوشبو لگاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں جو انسان پانچوں نماز پڑھنے کا عادی ہو، پانچوں نماز پڑھنے کا شوقین ہو، وہ کیسے گندہ رہے گا؟ رہے گا گندہ؟ نہیں، وہ تو مسجد میں جانے سے پہلے کپڑے بدلے گا، غسل کرے گا، وضو کرے گا، اچھے سے آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو اپنے گھر میں 24 گھنٹے گندے رہتے ہیں یا اپنے کاروبار کے ساتھ، پتہ چلا وہ پھر نمازی نہیں ہے، ان کو نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں نا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے بھی زندگی میں ہم ایسے نہ رہیں۔ پاک صاف رہیے، صاف ستھرے رہیے، اچھا کپڑا، اور اتنا اچھا کپڑا آپ پہنیے کہ جب بھی نماز کے لیے اذان کی آواز آئے تو فوراً چلے جاؤ مسجد میں۔ اور جو لوگ یہ ٹی شرٹ پہنتے ہیں نا، میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس کو بدلیں، عادت کو بدلیں اللہ کے لیے۔ یہ آپ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اتنی پہن کر، اچھا نہیں لگتا۔ کیا آپ کئی اچھی جگہ ایسے جائیں گے، اتنا پہن کے جائیں گے آپ؟ شادیوں میں، رشتہ داروں کے یہاں، یا کہیں آپ کو کوئی سرکاری کام نکالنا ہو تو آفس میں آپ ایسے جائیں گے اتنا پہن کر؟ نہیں۔ تو کیا اللہ کی بارگاہ سے بڑی بھی کوئی بارگاہ ہے؟ اس سرکار سے بڑھ کے بھی کوئی سرکار ہے؟ اللہ کے گھر سے بھی بڑھ کر کوئی ہے؟ تو تھوڑا سا اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اچھا لباس۔ اور مجھے ایک عالم دین کی ایک بات بڑی پیاری اور اچھی لگتی کہ وہ کہتے تھے، لوگوں تم دن بھر اپنی محنت مزدوری کے لیے، کام دھندے کے لیے کوئی بھی کپڑا پہنو، لیکن ایک کپڑا نماز کے لیے اسپیشل بناؤ، ایک جوڑا اسپیشل نماز کے لیے بناؤ، کرتا پائجامہ، کہ جب اذان ہو جائے تو آپ وہ ڈریس نکالو، وہ جوڑا نکالو، اسے پہن اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش؟ اس لیے کہ جتنے اللہ والے ہیں، ایک شیخ کے بارے میں تو کتابوں میں یہ بھی آیا کہ وہ 5 کپڑے الگ الگ رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تھا، شیخ یہ ہر نماز میں آپ الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں؟ فجر میں پہنے اس کو ظہر میں نہیں، جو ظہر میں پہنے اس کو عصر میں نہیں، یعنی 5 وقت آپ الگ الگ لباس پہن کے آتے ہیں۔ تو مسکراتے فرماتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کے یہاں جا رہا ہوں؟ ہاں، میرا رب، میرا پروردگار، خالق، مالک، سب سے بڑا پالنہار، اتنی بڑی بارگاہ میں جاؤں گا، ایسے گندے سندے کپڑے پہن کے جاؤں گا؟ اتارے ہوئے کپڑے؟ ہر نماز میں اچھے کپڑے پہنوں گا۔ اور ایک شیخ کے بارے میں یہاں تک آیا کہ وہ ہر نماز میں ایک الگ امامہ باندھتے تھے، ہر نماز میں ایک اچھا سا امامہ باندھتے تھے، اور پھر جاتے تھے تو لوگ ان کا چہرہ دیکھتے رہ جاتے تھے کہ ماشاءاللہ کیا چہرہ ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ پہلے چہرہ سجائیے، اچھے لباس کی عادت ڈالیے، ہمیشہ ٹوپی پہن کر رکھیے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں محنت کے لیے، کاروبار کے لیے، مزدوری کے لیے، آپ ٹوپی سر پر رکھیے۔ یہ رمضان آپ کو انشاءاللہ پابند بنائے گا۔ اچھا سا ایک اسلامی لباس پہننے کی عادت ڈالیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کیجیے کہ کوئی بھی سننے والا نہ ہو سوائے پروردگار کے۔ اور آپ جانتے ہیں، باتیں تو بہت نکلتی جا رہی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک بار زندگی میں آپ سب نے، ہم نے اگر ایک بار سچے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کی، سجدے میں سر رکھیں اور آنسو نکل گئے نا، سمجھ لو ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن ہوگا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف، ڈر، توبہ، استغفار سے آنسو نکل جائے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ کیسے؟ ایسے ہی جیسے دودھ جانور کے تھنوں سے نکلنے کے بعد واپس نہیں جا سکتا دودھ، ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے والا، آنسو بہانے والا، اللہ کے ڈر سے رو دینے والا انسان اسی طریقے سے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ۔ اکیلے میں آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا۔ میرے سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو مولا علی کے بڑے بیٹے ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، امام حسن پاک، ان کی بارگاہ میں 3 لوگ آئے اور سب نے اپنی الگ الگ پریشانیاں پیش کی۔ کسی نے آ کر کہا کہ باغیچہ نہیں ہے، روزی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بارش نہیں ہے، سب نے آ کر الگ الگ پریشانیاں پیش کی۔ میرے امام نے ایک ہی جواب دیا، اے آنے والے استغفار کر، اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ اے آنے والے استغفار کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ جب تینوں سائل چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا، امام الگ الگ مریض اور سب کے لیے ایک دوا؟ آپ نے فرمایا، لوگوں تم نہیں جانتے کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے، جو ہماری بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا ہم اس کے لیے سارے راستے ہموار کر دیں گے، صاف بند دروازے کھول دیں گے، ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں پہنچا ہو، جہاں اس کا خیال بھی نہیں پہنچا ہو، ایسی جگہ سے رحمت پہنچائیں گے، کرم پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی اس محفل میں ہم اور آپ سب اس بات کا عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، ہر نماز کے بعد نہیں تو کم سے کم ہر نماز کے بعد ہم تھوڑا سا تو توبہ کے لیے وقت نکالیں گے، استغفار پڑھیں گے، استغفر اللہ اتنا بھی پڑھیں گے آپ تو چلے گا، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب آپ جب اس کی عادت بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ زیادہ دن نہیں، مہینہ بھر، 40 دن آپ اس کی عادت بناؤ، زیادہ نہیں انشاءاللہ۔ 40 دن کے بعد آپ دیکھیں گے جتنے دروازے بند تھے سب ایک ایک کر کے کھلنے لگ جائیں گے، اور یہ صرف آپ کی توبہ کی وجہ سے، آپ کی توبہ کی وجہ سے۔ تو گناہ کرنا چھوڑ دیں، سچی توبہ کریں، اور جو بڑے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اس میں داڑھی کٹانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اب اپنے چہرے پر اپنے پیارے پیارے نبی کی پیاری پیاری سنت سجا لیجئے، اب داڑھی مت کاٹیے کہ اس کے کاٹنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور حضور کو تو تکلیف پہنچتی ہے، ہماری نشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں سفر کرتا ہوں تو ٹرین میں جو لوگ مجھے سلام کرتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ٹرین میں ہے، ورنہ بازو میں بیٹھا تو نہیں پتہ چلتا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں نہیں پتہ چلتا، جب تک کہ وہ سلام نہیں کرتے، بات نہیں کرتے سامنے سے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے۔ تو یہاں جتنے بیٹھے میں ان سے کہوں گا آپ ایسے نہ بنیں، آپ ٹوپی پہنے، چہرہ سجائیں، آپ ایسے بن جائیے کہ اگر سفر میں کوئی مسلمان آپ کو دیکھے تو اس کو ٹھنڈک ہو جائے کہ میرا بھائی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش؟ میری بات کڑوی تو نہیں لگی؟ کم سے کم آج کے دور کے حساب سے کم سفر میں آپ چلیے تو کوئی دیکھ لیں تو اس کے کلیجے کو ٹھنڈک ہو جائے کہ میں یہاں سفر میں اکیلا نہیں ہوں، میرے کچھ تو ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہ میں ایسے سفر سے بھی گزرا ہوں جب میں تنہا اکیلا تھا اور حالات بہت خراب ہیں۔ اس لیے آپ اللہ کے لیے اپنی نشانی کو مت چھوڑیے، اللہ کے لیے اپنی نشانی کو مت چھوڑیے۔ اگر پوری ٹرین میں، پوری بس میں یا کہیں پر بھی آپ کا ایک بھائی بھی اگر بیٹھا ہو تو آپ کو دیکھ کر اس کو تسلی ہو جانی چاہیے کہ یہ سفر میں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ میرا بھائی بھی کوئی ہے، کر سکتا ہوں میں آپ سے امید۔
آپ کی آواز کم ہو گئی. آپ بھی ایسی امید کیجئے نا کہ دوسرے لوگ بھی ایسے پابند ہو جائے کہ جب ہم اکیلے سفر کریں تو کوئی ہم کو ہمارا بھائی نظر آئے تو ہم کو بھی ایسا لگے نہیں کوئی ہے ہمارا، کوئی تو ہے. ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے، بس بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. کھانے کا وقت ہوتا تو نہیں لیتا آپ کا اتنا وقت، لیکن آپ روزے سے ہیں اس لیے اتنا وقت چلے گا. اب آپ جا کر آرام کریں گے گھنٹہ 2 گھنٹہ. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شیر گزر رہا تھا. بس یہ آخری داڑھی پر یہ بات ختم کروں گا میں، اس لیے کہ یہ بدن جو پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے اس میں داڑھی کا بہت بڑا رول ہے. آپ اس کو تب محسوس کریں گے جب آپ اپنا چہرہ سجاؤ گے، تب آپ اس کو محسوس، ابھی آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوگا. آپ اس وقت محسوس کرو گے کہ جب آپ چہرہ سجاؤ گے نا، انشاءاللہ گھر والے بھی آپ کی عزت کریں گے، پڑوسی بھی آپ کی عزت کریں گے، اور انشاءاللہ جہاں سے آپ گزریں گے آپ کو لوگ سلام کریں گے، وہاں بھی آپ کی عزت ہوگی. جہاں آج تک آپ کی عزت نہیں تھی اللہ وہاں بھی آپ کو عزت دے گا. اب میں کھل کے سب بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ دھیرے دھیرے اس کو محسوس کریں گے کہ جہاں آپ کی عزت نہیں تھی اللہ وہاں بھی آپ کو عزت دے گا، صرف میرے آقا کی سنت کے صدقے میں انشاءاللہ العظیم. اب کہتے ہیں کہ ایک شیر گزر رہا تھا، اس نے کیا دیکھا جانتے ہیں آپ؟ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ایک شیر گزر رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ بہت ساری بکریاں ہیں نا، اس میں ایک شیر کا بچہ ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بکریاں تو شیر کو دیکھ کر دوڑ جاتی ہیں. جب وہ شیر بکریوں کی طرف گیا نا، ساری بکریاں بھاگنے لگی. وہ شیر کے بچے کو اس شیر نے آواز دی، تو رک جا میں تیرے لیے آیا ہوں. وہ رک گیا. میرے لیے؟ کہاں؟ تم میری برادری کا ہے، میری جماعت کا ہے، میرا رشتہ دار ہے. تو کہا نہیں میں تو یہی ان کی برادری کو ان کے ساتھ کرنا. نہیں. کہا نہیں، تو نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں. اے مسلمان، تو نے بھی اپنے آپ کو نہیں پہچانا، تو بھی ان کافروں مشرکوں میں رہنے لگا، ان کے جیسا ہی ہو گیا. ویسے لباس، ویسے ہی کپڑے، ویسے ہی طریقہ، ویسے ہی چال چلن. وہ کھڑے رہ کر پانی پیتے، تو بھی کھڑے رہ کر پانی پی رہا ہے. وہ کھڑے کھڑے کھانا کھاتے شادیوں میں، پارٹیوں میں، یا اور کئی جگہ ہوٹلوں پر، لاریوں پر، تو بھی کھڑے کھڑے کھانا کھاتا ہے. وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے، تو بھی ان کی طرح پیشاب کرنے لگا ہے. وہ بھی ناپاک رہتے، تو بھی ناپاک رہنے لگا. وہ شادی بیاہ میں، موت میت میں وہ جو رسم کرتے ہیں تو بھی ویسی رسم کرنے لگا ہے شادی بیاہ میں اور طریقوں میں. اس شیر کے بچے کو کہا کہ تم میرا ہم شکل ہیں، میری برادری کا ہے، میری جماعت کا. نہیں. کہا چل تجھے دکھاتا ہوں. کہا چلو. لے کر گیا کنویں کے پاس. یہ واقعہ سن کے آپ کا دل بھر آئے گا. وہ شیر کے بچے کو کنویں کے پاس لے گیا. کہا دیکھ ہم دونوں ایک جیسے ہیں یا نہیں. جب وہ شیر کے بچے نے دیکھا تو کہا کہ ہاں ہم تو ایک جیسے دونوں. تو کہا جانتا نا میں کون ہوں؟ کہاں جانتا ہوں نا، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں. کیا ہے؟ جنگل کے. تو شیر نے کہا کہ اب تو کیا ہے؟ کہا ہاں میں بھی جنگل کا بادشاہ ہوں، میں بھی شیر ہوں. پھر میں ان بھیڑ بکریوں میں رہ رہا تھا، ان میں رہ رہا تھا، تبھی تو یہ مجھ سے ڈرتے نہیں تھے. میرا خوف ان کے اندر نہیں تھا، اس لیے کہ میں ان میں ہی رہتا تھا، ان کے جیسا ہی چارہ کھاتا تھا، ان کے جیسا ہی صبح شام سب گزرتی ان کے ساتھ رہتا تھا. ان کو میرے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں شیر ہوں. اور تم کو دیکھا تو سب ڈر کے بھاگ گئے. اس شیر نے شیر کے بچے کو اس کا چہرہ دکھایا، اصلی چہرہ، تو اس کو پتہ چلا کہ میں شیر ہوں. اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، میں سب سے کہوں گا کہ آپ بھی شیر خدا کے ماننے والے ہو، مولا مرتضیٰ کے ماننے والے ہو، حیدر کرار کے غلام ہو، علی مشکل کشا کے آپ بھی چاہنے والے، ان کے غلام ہو. ویسے بنو نا. میرے مولا شیر خدا نے جو طریقہ عطا فرمایا ہے کہ نبی کی ایک سنت نہیں چھوڑتے تھے. مولا شیر خدا کے فرمان پر عمل کیجئے، ان سے سچی محبت کرتے ہیں، ان کے راستے پر ایک قدم رکھیں، انشاءاللہ بہت کامیابی ہوگی. مولانا روم آگے لکھتے ہیں کہ اس شیر نے شیر کے بچے کو کنویں میں لے جا کر اس کی اصلی شکل و صورت دکھا کر اپنے ساتھ جنگل لے گیا. اے مسلمان میں تجھے کیسے لے جاؤں؟ تو نے تو اپنا چہرہ ہی بدل لیا.
تو نے تو اپنی شکل و صورت ہی بدل لی، داڑھی ہی کاٹ لی۔ میں تجھے کیسے بتاؤں کہ تو وہ مسلمان ہے جس سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے؟ تو وہ مسلمان ہے کہ تمہارے نام سے اس زمانے کے کفار و مشرکین لرزتے تھے۔ اگر تم کہہ دیتے تھے کہ جنگ ہوگی تو وہ پہلے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ تم کوئی فرمان جاری کرتے تھے تو وہ تمہاری بات کو پہلے ہی تسلیم کر لیتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھکتا ہے، پھر کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اے مسلمان، تو نے تو وہ نشانی ختم کر دی اپنے چہرے سے، اپنے نبی کی سنت ہی کاٹ دی۔ تو انشاءاللہ جتنے بیٹھے میں سب سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ اب جن کے خالی چہرے ہیں وہ اپنے چہرے انشاءاللہ بولیے نا سجائیں گے۔ جن کے خالی چہرے، وہ ایک پولیس والے نے لڑ کر جو ہے وہ چہرہ رکھا تھا، آپ کو پتا ہوگا، آپ صورت میں رہتے، میں کیا نام بتاؤں، لڑ کر جیت گئے کیس اور پھر داڑھی رکھی، ماشاءاللہ وہ پولیس کی وردی، وہ لباس میں وہ ان کا چہرہ، وہ کہتے تھے نوکری جائے گی تو چلی جائے گی کوئی بات نہیں، مگر میرے آقا کی سنت تو میرے چہرے سے نہیں جائے گی۔ جب ایسا آدمی جس کو لڑ کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی رکھنے کا اتنا جذبہ تھا، انہوں نے رکھی، آپ کو تو نہیں لڑنا ہے نا؟ بولیے لڑنا ہے؟ لڑنا ہے؟ کہیں ہے کوئی مجبوری ہوگی تو بتا دیجیے مجھے، میں اس کا بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ راستہ نکال دوں گا۔ ہے کوئی مجبوری؟ بیوی والی مجبوری، گھر کی روزی کی مجبوری ہے کوئی مجبوری؟ پھر انشاءاللہ چہرہ سجائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں ایک بات یہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ جب آپ داڑھی رکھو گے نا، میرا پروردگار آپ کی اتنی عزت بڑھا دے گا نا کہ آپ بولو گے کہ وہاں تو میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا، لیکن داڑھی رکھنے کے بعد یہ عالم ہے کہ سب میری سنتے ہیں۔ انشاءاللہ اتنا کرم ہوگا میرے آقا کا، میرے سرکار کی اتنی رحمتیں ہو جائے گی آپ پر۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ خالی چہرے۔ میں انشاءاللہ آنے والے اتوار کو اگر زندگی رہی اور میں آیا تو جو ابھی خالی چہرے میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ چہرے کچھ بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ آواز آپ کی بند ہو جاتی ہے۔ نئے کپڑے، عید پر نئے کپڑے ہو گئے تو پھر چہرہ بھی ذرا نیا چمکنا چاہیے نا، ہوگا انشاءاللہ نئے کپڑوں کے ساتھ نیا چہرہ، انشاءاللہ ٹوپی ہوگی، نیا لباس ہوگا، نئی انشاءاللہ داڑھی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرے بندوں نے سچی توبہ کر لی ہے، اب یہ پورے اسلام میں داخل ہو گئے، پورے طریقے سے دین کی طرف آئے ہیں، پوری طریقے سے اسلام کی طرف آئے۔ اور آپ کو آنا ہوگا، اس لیے کہ آج اگر آپ نہیں آئے اسلام کی طرف تو کل بہت برا حال ہو جائے گا، کل بہت برا حال ہوگا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا، مرنے کے بعد مانو گے تو پھر نہیں چلے گا، وہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، وہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر کے پوری دنیا کو بتا دو کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، سچے عاشق ہیں۔ ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں مگر ہمارا چہرہ، داڑھی، آواز کم ہو گئی، داڑھی، اس جذبے کے ساتھ آپ آج عہد کر لیجئے اور کھڑے ہو جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو پروردگار کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے کہنے سننے میں جہاں جہاں لغزش ہو گئے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔